نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے میت کے غسل دینے کے متعلق کچھ باتیں کی، آج میں آپ کے سامنے میت کو کفن کیسے دیا جائے ان کے متعلق کچھ باتیں، اور کفن دینا کیسا ہے، فرض ہے کیا ہے۔ جیسا کہ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، اسی طرح اس کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، اسی طرح اس کے جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے، اسی طرح میت کو کفن دینا بھی فرض کفایہ ہے۔ تو میت کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا جائے، اور مرد کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا جائے، اور عورتوں کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ میت کے لیے کفن کا کپڑا کون سا ہونا چاہیے؟ اونچا ہونا چاہیے سب سے زیادہ، یا سب سے کم تر کپڑا ہونا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ عام لحاظ سے میت اپنی زندگی میں جس طرح کا کپڑا استعمال کرتا ہے اسی طرح کے کپڑے میں اس کو کفن دیا جائے گا۔ اگر گھر میں کوئی پڑا ہوا کپڑا ہے، صاف ہے، تو اسی میں کفن دیا جائے تب بھی بہتر ہے، جائز ہے۔ مرد کے لیے کوئی خاص ریشمی یا زعفران سے رنگا ہوا کپڑا، اس میں کفن دینا مرد کو مکروہ ہے۔ عورت کے لیے ریشمی یا زعفران سے رنگا ہوا کپڑا دینا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے لیے پہلے سے ہی کفن تیار کر کے رکھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ اور اپنے لیے پہلے سے قبر کھدوانا یہ جائز نہیں، اپنے لیے پہلے سے قبر کھدوانا یہ جائز نہیں۔ تبرکاً میت کے کفن کو آب زمزم لگایا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کفن میں یا قبر میں عہد نامہ یا کوئی قرآن پاک کی سورت یا کوئی کلمہ وغیرہ رکھنا، قبر میں ہو یا کفن میں، یا عہد نامہ رکھنا یہ جائز نہیں۔ بعض جگہوں میں کچھ ایسے رواج ہیں کہ اگر کوئی نوجوان لڑکا مر جاتا ہے یا کوئی دلہن مر جاتی ہے تو اس کے اوپر لال چادر رکھی جاتی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ میت کے کفن کے لیے کون سا کپڑا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میت کے لیے سفید کپڑے کا کفن بہتر ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں دفنایا کرو۔ کیا میت کے لیے قیمتی کپڑا ہونا صحیح ہے؟ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میت کے لیے زیادہ اونچا کپڑا نہ ہونا چاہیے، اوسط درجے کا کپڑا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اونچا کپڑا وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ مرد کے لیے مسنون 3 کپڑوں میں، مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے، یہ مسنون طریقہ ہے، اور عورتوں کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ مرد کو 3 کپڑوں میں لفافہ، ازار اور قمیص، یہ 3 کپڑے لفافہ، ازار اور قمیص۔ عورتوں 5 کپڑوں میں لفافہ، ازار، قمیص اور سینہ بند اور سر بند، یہ 5 کپڑے۔ عورتوں کو 5 کپڑوں میں اور مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، یہ مسنون طریقہ ہے، 3 کپڑوں میں اور 5 کپڑوں میں۔ اگر مرد کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے پھر بھی صحیح ہے، عورتوں کو
3 کپڑوں میں کفن دیا جائے پھر بھی صحیح ہے، یہ جائز ہے۔ مرد کو 2 کپڑوں سے کم، عورتوں کو 3 کپڑوں سے کم کفن دینا یہ مکروہ ہے، بلکہ کوئی مجبوری ہو تو جائز ہے۔ مثلاً کوئی کپڑا نہیں ہے تو ایسی کوئی بھی مجبوری ہو تو پھر مرد کو 1 میں بھی دیا جا سکتا ہے، عورتوں کو 2 میں 3 میں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ مجبوری کے حالت میں جائز ہے۔ بچوں کا کفن کتنا ہونا چاہیے؟ وہ بچہ جو بلوغت کے قریب ہے اس کو بڑے شخص یعنی مرد کی طرح 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، اور لڑکی بچی جو بلوغت کے قریب ہے اس کو 5 کپڑوں میں، جس طرح بڑی عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، یعنی لفافہ، ازار، قمیص، تہبند، سربند اور سینہ بند، یہ 5 کپڑوں میں، اسی طرح اسی بچی کو بھی جو سمجھدار ہے، بلوغت کے قریب ہے، اسی کو بھی اسی 5 کپڑوں میں کفن دینا چاہیے۔ اگر اس بچے کا 2 کپڑوں کا کفن دیا جائے تبھی صحیح ہے، اور وہ لڑکی جو بلوغت کے قریب ہے اس کو 3 کپڑوں میں بھی کفن دیا جائے پھر بھی صحیح ہے۔ اگر بچہ زندہ پیدا ہوا ہے، اس نے تھوڑی سی سانس لی ہے دنیا میں، تو اس کا کفن، اس کا دفن اسی طرح کیا جائے گا جس طرح عام آدمی کا کیا جاتا ہے، یعنی اس کو کفن دیا جائے گا، اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، وہی بڑوں کا کیا جاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح جس طرح بڑوں کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، ساتھ ساتھ اس کا نام بھی رکھ دیا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا بچہ جو ماں کے پیٹ سے مردہ نکلا ہو تو اس کو نہلایا جائے گا، اس کو کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، عام کپڑے میں اس کو لپیٹ کے اس کو دفن کیا جائے گا، اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی ایسی عورت جس کا بچہ ضائع ہو چکا ہے، یعنی اس کے ہاتھ بھی نہیں بنے ہوئے اور اس کے پاؤں بھی نہیں، نہ ناک نہ کان، کوئی عضو ٹھیک نہیں، تو اس کو ویسے ہی اس کو دفنایا جائے گا، نہ اس کو غسل دیا جائے گا، نہ اس کو کفن دیا جائے گا، ویسے ہی کھدا کھود کے کسی کپڑے میں لپیٹ کے اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا بچہ جو ماں کے پیٹ سے اس کا سر نکلا ہے لیکن زندہ ہے، جب پورا جسم اس کا باہر آیا تو وہ مردہ تھا، تو اس کو نہا کے ایک کپڑے میں لپیٹ کے گڑھا کھود کے اس کو دفن کیا جائے گا، اس کا اور کچھ احکامات اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دفنا جائے گا۔ مرد کے لیے کفن کا کتنا کپڑا ہونا چاہیے؟ 1 گز کے برابر 10 گز کا کپڑا ہونا چاہیے، اور عورت کے لیے 1 گز کے برابر 21 گز کا ہونا چاہیے۔ مرد کے کفن دینے کا طریقہ: جب مردے کو غسل دینے کے بعد کفن دیا جائے، کفن والی چارپائی پہ لے کے آئے تو سب سے پہلے لفافہ، پھر ازار، سب سے پہلے لفافہ پھر ازار، اس کے بعد قمیص رکھنا چاہیے، اس پر رکھیں، اس کے بعد قمیص کی ایک سائڈ کو پیچھے رکھیں، پیچھے لپیٹیں، جب میت کو اٹھا کے اس کفن کے اوپر رکھا جائے تو بعد میں اس قمیص کو ایسے لپیٹ کے آگے سے سیدھا کریں۔ جس وقت میت کو کفن دیا جائے تو اس وقت میت کو غسل کے تختے سے اٹھا کے اس میت کے لیے کفن، سب سے پہلے لفافہ، بعد میں ازار، پھر قمیص بچھائی جائے، اور میت کو اس غسل والے تختے سے اٹھا کے اس تختے پہ اس جگہ پہ رکھیں جہاں کفن پڑا ہوا ہے، پھر کفن کی وہ قمیص جو ہے اس کو ایسے لپیٹ کے پیچھے رکھیں، جب اس تختے سے اٹھا کے یہاں پہ رکھیں، کفن پہ کے اوپر رکھیں تو سب سے پہلے اس کی قمیص ایسے سیدھی کریں۔ عورت کے لیے سب سے پہلے لفافہ بچھایا جائے، اس کے بعد سینہ بند بچھایا جائے، یہ سینہ بند بچھایا جائے، اس کے بعد قمیص کا نیچے والا حصہ بچھایا جائے، پھر
میت کو غسل والے تختے سے اٹھا کے اس کفن کے اوپر رکھا جائے۔ قمیص کا جو باقی آدھا حصہ پیچھے آپ نے لپیٹا تھا اس کو میت کے گردن میں ڈال کے ایسا سیدھا کیا جائے۔ پھر عورت کو خوشبو لگائی جائے یعنی زعفران وغیرہ اس کو لگایا جائے۔ اس کے بعد میت کے سر کے بالوں کو نکال کے ایک دو بال نکال کے اس طرف رکھیں، ایک دو بال نکال کے اس طرف ایسے نکال کے یہاں پہ رکھ لیں، سینے پہ رکھیں۔ پھر کفن کو میت کو اس کفن میں لپیٹیں، پھر سینہ بند سینے پہ رکھ کر اتنا بڑا ہو یا تو گھٹنوں تک آ جائے یا تو کم سے کم ناف تک آ جائے، اس کو اس میں بند کریں۔ لیکن قمیص کے اوپر اور لفافے کے باہر سے باندھا جائے تبھی ٹھیک ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم نے کہا وہ قبول مقبول فرمائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔